مدینہ منورہ، وہ مقدس سرزمین جہاں قدم بھی ادب سے اٹھتے ہیں اور نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں، وہ شہر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے، جہاں محبت بھی عبادت بن جاتی ہے اور ادب بھی ایمان کی پہچان ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ کے ایک دور میں اسی مدینہ پاک میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے درود پڑھنے پر اعتراض کیا جانے لگا اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت اور شرک کے طعنے دیے گئے۔ ایسے نازک اور خطرناک ماحول میں ایک مرد حق کھڑا ہوا جس کا نام تھا حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ اسے موت کا خوف تھا، نہ منصب کا، نہ تلوار کا۔ اس کے دل میں اگر کچھ تھا تو صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم حدیث کی قوت۔ آج ہم آپ کو اسی تاریخی مناظرہ کی مکمل، مدلل اور ایمان افروز داستان سنانے جا رہے ہیں، جس میں باطل کے ایوان لرز گئے اور روضہ رسول کی تعظیم حق کے ساتھ ثابت ہو گئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اہل سنت کے عقیدے کی زندہ دلیل ہے۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کی حاضری دی تو وہاں میرے ساتھ قاضی القضات کو مناظرہ کے لیے لایا گیا۔ مناظرہ سے پہلے عبد الوہاب نامی ایک مولوی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ قاضی القضات کے سامنے اگر آپ لاجواب ہو گئے تو آپ کی گردن مار دی جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مدینہ منورہ میں شہادت نصیب ہو اور یہیں دفن ہو۔ جب قاضی القضات آیا تو اس نے آتے ہی اعتراض کیا کہ تم وہی ہو جو نماز کے بعد قبلہ سے رخ پھیر کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ گویا ہم کعبہ شریف سے زیادہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نماز تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں، لیکن جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو ہم روضہ انور کی طرف متوجہ ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ادب اور محبت کا تقاضا ہے، عبادت نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر اتنے اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا ہے تو مسجد نبوی کی طرف ہونا چاہیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں؟ پھر اس نے حدیث پیش کی کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، اور دعویٰ کیا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کی تعظیم ثابت نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ حدیث تم اس شخص کے سامنے پڑھ رہے ہو جو تمہیں 10 سال حدیث شریف کا درس دے سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ نجدی سخت غضبناک ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی غلط فہمی کو مکمل طور پر واضح کر دیا جائے، اس لیے میں نے اسے بتایا کہ تم لوگ خود کو حنبلی کہتے ہو، حالانکہ نہ تمہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا علم ہے اور نہ ان کے موقف کی سمجھ۔ میں نے وضاحت کی کہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا المساجد الثلاثه، یعنی ایک مسجد سے دوسری مسجد میں عبادت کی نیت سے سفر کرنے کی فضیلت صرف 3 مساجد کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، عرفات جانا، جہاد کے لیے نکلنا، تجارت یا دیگر دینی و دنیاوی مقاصد کے لیے سفر کرنا منع ہو جائے۔ اگر تمہارا سمجھا ہوا مفہوم مان لیا جائے تو پھر حج، جہاد اور تجارت سبھی ناجائز ٹھہریں گے، جو سراسر باطل ہے۔ یہ دلائل سن کر قاضی القضات بالکل خاموش ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ آدمی بہت خطرناک ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے، جو چاہے کرتا پھرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہم پوری آزادی کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا بوسہ دیتے رہے، درود و سلام اور شاعر اسلام کی تعظیم کھلے دل سے کرتے رہے، اور کسی کو ہمیں روکنے یا اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب اور محبت قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور اہل سنت کا یہی مسلک حق ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں صرف ایک مناظرہ نہیں سکھاتا بلکہ یہ سبق دیتا ہے کہ حق ہمیشہ شور سے نہیں بلکہ علم، ادب اور اخلاص سے غالب آتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ عشق رسول اندھا جذبہ نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور ائمہ دین کے مضبوط دلائل پر قائم ایک روشن راستہ ہے۔
جو لوگ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہتے ہیں، دراصل وہ علم کی گہرائی سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کی جان اور محبت حصول نجات کی ضمانت ہے۔ اگر آج ہم نے اس ادب کو چھوڑ دیا تو ہماری نسلیں صرف علم کے نام پر خشک الفاظ سیکھیں گی، ایمان کی حرارت نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، اپنے گھروں تک صحیح عقیدہ پہنچائیں اور اہل سنت کے اکابر کے علمی کارناموں کو عام کریں۔ اگر آپ کو یہ بیان ایمان افروز لگا ہو، اگر آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اسے شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ حق، ادب اور عشق رسول سے بھرپور ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ادب، پختہ عقیدہ اور عشق مصطفیٰ پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔